وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آئیں ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اس سے پہلے یہ حدیث پاک سنیں۔ ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں من صلی علی یوم الجمعہ کانت شفاعتا لہ عندی یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پہ درود پڑے گا اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور جس کی شفاعت کریں گے وہ حوض کوثر سے محروم نہیں لوٹے گا۔ حضور جس کی شفاعت کریں گے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضور جس کی شفاعت کریں گے خدا عز و جل کا اس پر غضب نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور کا فرمان آ گیا، صادق مصدوق نبی کا فرمان آ گیا کہ اگر تم میری شفاعت چاہتے ہو قیامت کے دن تو پھر مجھ پہ درود پڑھو۔ تو آئیں باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرات محترم، صرف اور صرف درود پاک ایسی مجلسوں میں ہی نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، قرآن مجید کی 114 سورتیں، 6666 آیتیں ہمیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں اے قرآن خوانی کروانے والوں، اے قرآن مجید سے جادو کا علاج کروانے والوں، اے قرآن مجید سے ثواب کی عظمتیں بڑھانے والوں، ذرا ہمیں سمجھو بھی تو صحیح، ہمیں پڑھو بھی تو صحیح۔ قرآن مجید کے اندر واقعات موجود ہیں، وہ واقعات ہمیں اعلانیہ کہہ رہے ہیں ہم سے سبق حاصل کرو۔ ہم اس لیے یہ واقعہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ تم ہم سے سبق حاصل کرو۔ میں بات کرتا ہوں سورۃ القصص میں ایک بندے کا ذکر ہے اور وہ بندہ بنی اسرائیل کا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی ہے۔ آپ کے چچا کا نام تھا یسہر، اس کا بیٹا ہے اور اس کا نام ہے قارون۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں بہت کھل کے کہا ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ بے شک یہ جو قارون تھا یہ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور قوم کا یہ باغی ہو گیا تھا۔ اللہ نے اس کو اپنے خزانوں میں سے ایسے خزانے عطا کیے تھے کہ جو خزانہ بھاری جماعت اس خزانے کی چابیاں ایک بھاری اور مضبوط اور طاقتور جماعت بھی اٹھا نہیں پاتی تھی، بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی۔ اتنا خزانہ دیا۔ جب خزانہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جیسے دیگر احکامات نازل فرمائے ایسے ہی زکوٰۃ دینے کا حکم بھی نازل فرمایا۔ سب سے زیادہ مال قارون کے پاس تھا۔ قارون بھاگا بھاگا حضرت موسیٰ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا سرکار مال میرے پاس ہے، اللہ کا حکم ہے، جیسا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو۔ کتنی کتنی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا حساب کتاب کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ دیکھو 1000 دینار میں سے 1 دینار، 1000 دراہم میں سے صرف 1 درہم، 1000 بکریوں میں سے صرف 1 بکری، یعنی گویا کہ 1000واں حصہ۔ کتنی آسان تھی یہ زکوٰۃ۔ یہ وہاں تو کہا ٹھیک ہے یہ تو بہت آسان ہے، بس 1000واں حصہ، 1000 میں سے 1 دینا ہے۔ 1000 دینار ہے تو 1 دینار دینا ہے، 1000 درہم ہے تو 1 درہم دینا ہے۔ قارون نے کہا یہ تو بہت آسان ہے ہمارے لیے۔ گیا وہاں، جا کر کے اس نے اپنے مال کو اکاؤنٹ کیا،
اپنے مال کو شمار کیا تو دیکھا کہ یار بکریاں بھی کئی ہزاروں ہیں، اور کئی ہزاروں میں اگر ہزاروں میں ایک ایک نکالیں تو کئی ہزاروں بکریاں بن رہی ہیں مال کی جو زکوٰۃ والی ہیں. اسی طریقے سے کئی دینار بن رہے ہیں، کئی درم بن رہے ہیں. تو اس نے جب دیکھا نا کہ اتنا سارا مال میرے مال میں سے کم ہو رہا ہے اور راہ خدا میں لگ رہا ہے، تو یہ تو اس کے تو بغاوت سر پہ چڑھ گئی. اس نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، اتنا سارا مال راہ خدا میں دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا. اس نے ایک شرارت اپنائی، اور شرارت یہ اپنائی کہ بنی اسرائیل کے معزز لوگوں کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا دیکھو ایسا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر اب ہمارے مال پر ہے. وہ ہم سے کہتے ہیں کہ مال جمع کرو، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. اس نے جب بنی اسرائیل کے معزز ترین بندوں کو بھڑکایا تو انہوں نے کہا کہ پھر تم ہی بتاؤ کرنا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اگر تم راضی ہو تو پھر میں پلان تیار کرتا ہوں. انہوں نے کہا بالکل بالکل ہم راضی ہیں، تم جو کرو گے ہم تیرے ساتھ ہیں، تم پلان تیار کرو. اس نے ایک پلان تیار کیا، کہا کہ وہ عورت ہے نا، کہا کہ ہاں بس اس کے منہ میں نے 1000 دینار اور 1000 درہم ڈال دیے ہیں، وہ کام تمام کر دے گی. کہا ٹھیک ہے، ہوگا کیسے؟ کہا سارے لوگ جمع ہو جاؤ. سارے لوگ جمع ہو گئے. اب جمع ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ریکویسٹ بھیجی، کہا بنی اسرائیل کے تمام افراد جمع ہیں، آپ سے واضح و نصیحت سننا چاہتے ہیں، آپ سے خدا کی سچی اور سچی باتیں سننا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے احکامات، اللہ کے ممنوعات کو بیان فرمایا، اور ممنوعات کو کرنے پر جو سزائیں اللہ پاک نے عائد کی تھی اس کو بیان کیا. اس میں پھر یہ یعنی بدفعلی جو تھی نا، اس کی بھی سزا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی. تو قارون بول اٹھا کہ کیا یہ جو سزا بدفعلی والی ہے، یہ سزا جو آپ نے بیان کی ہے، کیا یہ سزا ہم سب کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہم سب کے لیے، میں بھی شامل ہوں. تو کہا ہاں بھائی لوگوں اب تم ہی بتاؤ اس عورت کا کیا کہنا تھا. لوگوں نے کہا اس عورت کو بلایا جائے. وہ عورت آئی. حضرت موسیٰ کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ عورت آئی تو قارون نے کہا اس عورت کو ہی سنا جائے کہ یہ عورت کیا کہتی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے رک جاؤ. اس عورت سے آپ مخاطب ہوئے اور کہنے لگے دیکھو اس رب کی قسم جس رب نے دریا کو پھاڑ دیا، اس رب کی قسم جس رب نے دریا کو پھاڑ کے اس میں سے راستے نکال دیے، اس رب کی قسم جس نے ایک لاٹھی کے مار سے پتھر میں سے 12 چشمے بہا دیے، اس رب کی قسم جس نے انہی راستوں پر بنی اسرائیل کو نجات عطا کی، اس پر چلا کر کے اس کو نجات دی، اور فرعون اور فرعونیوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، اس رب کی قسم دے کر کے میں تجھ سے پوچھتا ہوں جو سچ ہے وہ بتانا، جو جھوٹ ہے وہ مت بتانا. دیکھ لے اس رب کی قسم. اس پر ہیبت طاری ہو گئی. اس نے کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لیتی ہوں، یہ جو قارون ہے اس نے مجھے اتنے اتنے درہم اور دینار دیے تھے، اور دیے اس لیے تھے تاکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تہمت لگاؤں. یہ ساری کی ساری سازش اس قارون کی ہے آپ کے خلاف. حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے. حضرت موسیٰ سجدے میں چلے گئے روتے ہوئے، اور اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں مالک اگر میں تیرا سچا نبی ہوں تو قارون کو تو زمین میں دھسا دے. اللہ نے فرمایا زمین تیرے انڈر کی ہم نے، زمین کو تیرے اختیار میں دیا ہم نے، زمین کو تو حکم دے. تو جب زمین کو حکم دے گا موسیٰ تو زمین تیری بات کو مانے گی. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خذ بایدیہم خذ بیدیہم. آپ نے زمین کو حکم دیا، لیکن اس سے پہلے آپ نے زمین کو حکم دینے سے پہلے آپ نے ان تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا جو قارون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ کھڑا رہے، اور جس کو پچھتاوا ہے وہ قارون کو چھوڑ دے. تو 2 سے 3 یا 4 لوگ قارون کے ساتھ کھڑے ہو گئے، باقی سارے جو ہے نا قارون کا ساتھ چھوڑ بیٹھے. آپ نے زمین کو حکم دیا زمین ان کو اندر دھسا لے، تو زمین نے اندر دھسا لیا، یہاں تک کہ جب وہ سینے تک پہنچے تو شور مچانے لگے، واویلا کرنے لگے، آؤ غذا کرنے لگے، آؤ فغا کرنے لگے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ سارے کے سارے وہ سر سمیت زمین کے اندر دھس گئے. حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ صرف ایک بار زمین میں نہیں دھسے،
بلکہ قیامت تک زمین میں دستے رہیں گے۔ اب چند لوگوں نے کہا کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا اس لیے کی ہے تاکہ ان کا مال ان کے ہتھے چڑھ جائے، ان کی بلڈنگ، ان کا شاہی محل ان کے ہاتھ چڑھ جائے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی ہے۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے پھر اس کے محل کو اور اس کے خزانے کو حکم دیا کہ وہ بھی زمین میں دھس جائے، تو وہ بھی زمین میں دھس گیا، جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ ہم نے قارون کو خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا، کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کی مدد کے لیے آیا؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اے لوگوں، قرآن پڑھنے والوں، بتاؤ کیا قارون کے ساتھ ہمارے مقابلے میں، اللہ کہہ رہا ہے ہمارے مقابلے میں کیا کوئی مدد کے لیے آیا؟ وما کان من المنتصرین، اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں جو تمہاری مدد کر سکے۔ اگر باغی بنو گے تو سن لو، وما کان من المنتصرین، اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو تمہاری مدد کر سکے۔ حضرات محترم، یہ واقعہ جہاں قارون کی ہلاکت کو بیان کرتا ہے، وہاں زکوٰۃ کی اہمیت کو بھی بیان کرتا ہے۔ کیا مسلمان یہ اس بات کو بھول گئے؟ میں ان مسلمانوں سے مخاطب ہوں جو مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ کیا وہ مسلمان بھول گئے کہ زکوٰۃ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی عطا فرمایا ہے؟ امت محمدیہ کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان لفظوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ حکم کس سے ہے؟ ہم سب سے ہے۔ اللہ ہم سب کو حکم دے رہا ہے جیسے نماز فرض ویسے زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض، اور جماعت بھی ویسے واجب، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ضروری۔ تو عزیزان محترم، یہ حکم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، حضور نے بھی ہمیں حکم ارشاد فرمایا، اور حضور نے تو بہت پیاری بات کی، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اے لوگوں سنو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پلر آف اسلام، اسلام کے پلر 5 ہیں، اور پورا اسلام ان 5 چیزوں کے اوپر کھڑا ہے۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ تم گواہی دو، شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرو، تیسرا، اور چوتھا والحج، اور حج کرو، اور 5واں صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ یہ حضور کا واضح فرمان، اللہ کا واضح فرمان، ہم سب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب تم پہ جیسے نماز فرض ہے، اے مالک نصاب لوگوں سن لو، اگر تمہارا اگر تمہارا مال نصاب تک پہنچ گیا ہے تو پھر تم پہ زکوٰۃ بھی فرض اور ہے، زکوٰۃ بھی تم پر دینا ضروری ہے۔ حضرات محترم، کوئی بھی معاشرہ اٹھائیں، اس معاشرے میں آپ کو کچھ لوگ مالدار ملیں گے، کچھ لوگ جو ہے خستہ حال ملیں گے، مفقود الحال ملیں گے، کچھ لوگ غریب ملیں گے، کچھ لوگ امیر ملیں گے، اور ان معاشروں میں یہ دونوں قسم کے لوگ آپ کو پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اب اسلام میں مسلم معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ کچھ لوگ مالدار ہیں اور کچھ لوگ غریب ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام دیا ہے کہ بھائی یہ جو سارا مال ہے، یہ سارا کا سارا مال مالداروں کے پاس نہ رہ جائے، ان کے ہی ہاتھوں میں نہ رہ جائے، وہ اپنے مال کو زکوٰۃ کے طور پہ نکالیں تاکہ وہ مال جو ان کے پاس ہے اس میں سے تھوڑا حصہ مال جو ہے غریبوں تک بھی پہنچے۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ چاہتا تو ساروں کو ہی مالدار بنا دیتا، اللہ چاہتا تو ساروں کو مالدار بنا دیتا، پر یہ اللہ کا نظام، یہ اللہ کی مشیت کہ اللہ نے کسی کو تو مالدار بنا دیا اور کسی کو غریب بنا دیا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کسی کو مالدار کیوں بنایا، کسی کو غریب کیوں بنایا؟ یہ سب
چیزیں، یہ جو اسٹیٹس میں، منصب میں جو اتنی تفریق ہے، یہ تفریق کیوں ہے؟ ایک بار بابا سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ مسلم معاشرے میں یہ جو کچھ لوگ امیر ہیں، کچھ لوگ غریب ہیں، اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو امیر بنا دیتا، کچھ لوگوں کو غریب رکھا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اے لوگو سنو، اللہ وہ ہے جس اللہ نے تم سب کو زمین پر اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ عدل کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر عدل کو قائم کرنے کے لیے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین پر، اے انسانوں کی جماعت، تمہیں اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ خود فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں فضیلت دی، اور بعض کو بعض پر بہت ہی کمتر رکھا، نیچے رکھا۔ تم میں سے بعض کو اسٹیٹس کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اللہ نے اونچا کر دیا، اور بعض کو نیچا رکھا۔ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ خود فرماتا ہے، اللہ فرماتا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ جو فرق ہم نے رکھا ہے، یہ ہم نے ہی رکھا ہے، ہم قادر مطلق ہیں، ہم چاہتے تو سب کو امیر کر دیتے، لیکن ہم نے کسی ایک کو امیر کیا، کسی دو کو ہم نے غریب رکھا، کسی 5 کو امیر کیا، تو جناب 95 لوگوں کو ہم نے غریب رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، اس کے ذریعے سے آزمائیں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو غربت دی ہے تو یہ غربت اس کی آزمائش ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو یہ مال اس کے لیے آزمائش ہے۔ غربت یوں آزمائش ہے کہ یہ بندہ غربت میں صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فضل کو تلاش کر کے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور امیری اس لیے آزمائش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں، کیا یہ بندہ مال کی چاہ کر کے اور مال کو پا کر کے، کیا یہ بندہ مال کے ذریعے سے ان حقوق کو ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کو آزمایا جائے، آپ کو پرکھا جائے، تو پھر ہمیں یہ بات یاد میں اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آخر ہم زکوٰۃ سے پیچھے کیوں ہٹیں۔ ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ اس لیے بھی ہمیں دینا چاہیے کیونکہ زکوٰۃ دینے کی بڑی فضیلتیں قرآن حدیث میں آئی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت ایمان، کتنی بڑی دولت ہے، بولیے کتنی بڑی دولت ہے؟ کیا آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کا کوئی ترازو رکھ سکتے ہیں کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے؟ ایمان بے انتہا بڑی دولت ہے، ایمان سے بڑھ کے کوئی عظمت والی دولت ہے نہیں ہے۔ لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت سچے سچے نبی نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکات اموالکم، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے لوگوں، اگر تم اپنے اسلام کو مکمل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے مالوں کی زکات ادا کرو۔ پتہ چلا زکات جب تک نہیں دو گے تب تک ہمارا اور آپ کا اسلام مکمل ہو نہیں سکتا۔ یہ سچے سچے نبی کا فرمان ہے۔ اس نبی کا فرمان ہے کہ سبحان اللہ، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پتلی پتلی گلے کچھ کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ زکات ادا کرنے والا صرف مال کی زکات ادا نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے ایمان و اسلام کو مکمل کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے، آپ قرآن مجید کو پڑھیے، کیا ہم لوگ اللہ کی رحمت کے محتاج اور طلبگار نہیں ہیں؟ بولیے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ اللہ کی رحمت کے طلبگار نہیں ہیں؟ کیا اللہ کی رحمت کے محتاج نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ایک قدم اٹھا بھی نہیں سکتے، ایک قدم زمین پہ رکھ بھی نہیں سکتے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم کل قیامت کے دن بخشے بھی نہ جائیں۔
اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہمیں جنت میں داخلہ بھی نہ ملے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہمیں مصطفیٰ کی نظر عنایت بھی نہ ملے۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو ہی یہ ساری چیزیں ممکن ہو پائیں گی، تو ہی یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ ابھی اللہ کی رحمت کس کو ملتی ہے؟ سبحان اللہ، غور سے سنیے، اے لوگوں سنو، اے مسجد میں حاضر باش حضرات سنو، اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، بے شک میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے۔ میری رحمت کسی سے بے خبر نہیں ہے، میری رحمت سب کو جانتی ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے میری رحمت۔ اللہ کہہ رہا ہے اے دکھیاری بندے سن، اے مصیبت میں گرفتار بندے سن، اے چھلنی دل والے سن، اے مفلوج الحال بندے سن، میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے۔ لیکن سن، میں یہ اپنی رحمت کس کے مقدر میں لکھتا ہوں، کس کے نصیب میں لکھتا ہوں؟ تو اللہ فرماتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان قریب ہم اپنی اس رحمت کو اس کے لیے لکھ دیں گے جو پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ رحمت جو اللہ کی رحمت ہر ایک کو گھیرے ہوئی ہے، یہ رحمت اللہ پاک کس کے نصیب میں لکھتا ہے؟ اس کے نصیب میں لکھتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ جو ڈرتے ہوئے خدا عز و جل سے ڈرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ کبھی بھی زکوٰۃ دینے کے بعد احسان نہیں جتائے گا، وہ کبھی بھی زکوٰۃ دیتے ہوئے دکھاوا نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی زکوٰۃ دیتے وقت اترائے گا نہیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ وہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، صرف اور صرف رحمت ہی نہیں بلکہ کامیابی کون نہیں چاہتا؟ وہ کامیابی جو اللہ کے نزدیک کامیابی ہے۔ اللہ نے واضح فرمایا کامیابی کس کو ملے گی؟ سورۃ المومنین کو پڑھو، اللہ فرماتا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ کامیاب تو مومن ہے، یقین والا ہے، پر کون سا مومن؟ مومن وہ جو نمازوں کو خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے، مومن وہ جو لغویات سے بچتا ہے، مومن وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے۔ پتہ چلا اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے ہیں تو کامیابی نہیں ملے گی۔ حضرات محترم، یہ اتنی فضیلتیں اور بھی بہت سارے فضیلتیں ہیں، بہت ساری قرآن حدیث میں فضیلتیں ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت جنت اللہ نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ یہ ایک سوال، جنت اللہ نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ قرآن سے پوچھ لو۔ قرآن فرماتا ہے اعدت للمتقین، جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی شعار ہیں، جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ نے جنت تیار کی ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت قرآن متقین کے لیے ہے۔ کبھی سوچا متقین کون ہے؟ اللہ نے واضح فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقی وہ ہے جو بن دیکھے ایمان رکھتا ہے، دیکھا نہیں جنت کو لیکن ایمان رکھتا ہے، دوزخ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتا ہے۔ متقی وہ ہے جو بن دیکھے، سبحان اللہ، بن دیکھے ایمان رکھتا ہے۔ متقی وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے۔ متقی وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو گویا کہ متقی ہے ہی وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ جو زکوٰۃ ادا کرنے والا نہیں ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے متقی کہا اس کو، اللہ نے اپنی رحمت اس کے لیے لکھ دی جو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ لیکن اتنی ساری فضیلتوں کے ہونے کے باوجود ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی چچڑ بنے ہوئے ہیں، ابھی بھی بخل اور بخالت سے اپنے آپ کو وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ کیا وہ بھول گئے صحابہ کا انداز؟ بھول گئے کیا؟ انہیں صحابہ کا انداز یاد نہیں کہ صحابہ کرام جب فرائض کو ادا کرتے تھے تو کتنی خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے؟
ایک صحابی ہیں حضرت عبی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے ان کو مقرر کیا کہ آپ زکوٰۃ لے کے آؤ لوگوں کی۔ یہ زکوٰۃ لینے کے لیے لوگوں کے پاس گئے، ایک صحابی کے پاس پہنچے تو اس صحابی نے کہا زکوٰۃ لینے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں حضور کا قاصد ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، حضور کے قاصد ہو، زکوٰۃ لینے آئے ہو، تو جتنا اپنا سارا مال تھا نا اس صحابی نے سارا کا سارا ان کے سامنے پیش کر دیا، یہ میرا مال ہے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عبی بن کعب نے، اتنا تمہارا مال ہے، اس مال پر جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ 1 سال کی، بولیے گا ذرا، 1 سال کی اونٹنی یہ زکوٰۃ کے طور پہ تمہارا مال بنتا ہے۔ تو وہ صحابی سامنے سے کہنے لگے، یہ 1 سال کی اونٹنی، نہ سواری کے قابل نہ دودھ کے قابل، اس کا کیا کرو گے آپ اس مضبوط اور صحت مند اس اونٹنی کو لے کے جاؤ۔ تو حضرت عبی بن کعب کہنے لگے کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، مجھے تو حضور نے یہی حکم دیا ہے کہ 1 سال کی اونٹنی، اتنے مال پہ 1 سال کی اونٹنی ضروری ہے، اس لیے میں تو 1 سال کی اونٹنی لے جاؤں گا، اور اگر تم یہ اونٹنی دینا چاہتے ہو جو صحت مند ہے، مضبوط ہے، سواری کے بھی قابل ہے اور ساتھ میں دودھ دینے والی ہے، تو تم پھر ایسا کرو، یہ بات نبی پاک سے پوچھ لو، قریب ہی میں تشریف فرما ہے حضور، جا کے پوچھ لو۔ اب حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں کہ اس صحابی کا شوق دیکھیے، سبحان اللہ، جذبہ دیکھیے، اونٹ کو چھوڑتے نہیں، اس مضبوط اور صحت مند اونٹنی کا وہ لگام پکڑتے ہیں اپنے ہاتھ میں۔ حضرت عبی کہتے ہیں کہ لگام پکڑ کے میرے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم جب حضور کے پاس گئے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں وہ شخص آگے بڑھا، صحابی، اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، میرے بخت جاگ اٹھے ہیں۔ کہا کیا ہوا میرے جانثار؟ کہا حضور نے میرا مال ملاحظہ کیا ہے، حضور نے میرا مال ملاحظہ کیا ہے، آپ کا قاصد میرے مال کو دیکھنے آیا ہے، یہ میرے بخت جاگ اٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ اس نے سارا مال دیکھا آپ کے قاصد نے، اور مجھے کہا 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ کے طور پر تم پر ضروری ہے، وہ دے دو۔ میں نے ان سے کہا 1 سال کی اونٹنی کا کیا کرو گے؟ یہ میری صحت مند اونٹنی ہے، اسے لے لو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ سے التجا کرتا ہوں کہ یہ صحت مند اونٹنی ہے، میں ساتھ لے کے آیا ہوں، اس کو قبول فرما لیں زکوٰۃ کے طور پہ۔ حضور نے فرمایا، میرے جانثار تجھ پہ لازم تو وہی اونٹنی ہے، 1 سال والی اونٹنی ہی لازم ہے، لیکن اگر تو خوش دلی کے ساتھ یہ صحت مند اونٹنی ہمیں دینا چاہتا ہے، اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے، تو یہ پھر تیری مرضی ہے، اللہ اس پر تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور نے ان کے لیے دعائیں کی، برکت کی دعا فرمائی۔ اب دیکھیے صحابہ تو جناب اپنے مال کو لیے پھرتے ہیں، یا رسول اللہ حکم فرمائیں، خرچ کہاں کرنا ہے؟ آپ کا اور ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے، ہمارے نبی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کیا دینا ہے؟ 10% تھوڑی دینی ہے، 20% تھوڑی دینی ہے، 30% تھوڑی دینی ہے، آدھا حصہ تھوڑا دینا ہے، بس 2.5% دینے ہیں۔ 100 میں سے 97.5 روپے آپ رکھو، 2.5% صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ اس فقیر کو دے دو جو فقیر آپ کی گلی میں رہتا ہے، اس شرعی مسکین کو دے دو جو مسکین آپ کی گلی میں رہتا ہے، آپ اپنے اس رشتہ دار کو دے دو جو رشتہ دار شرعی فقیر ہے، جو شرعی مسکین ہے، جو حضرات محترم ان مصارف میں جن کا نام شمار ہوتا ہے جن کو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ یہ زکوٰۃ کتنی اہمیت والی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ان فضیلتوں کے بعد بھی صحابہ کے شوق اور جذبے کو دیکھتے ہوئے اس کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی اس آیت کو سنے جو آیت زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک نے جہاں زکوٰۃ دینے والوں کی تعریف کی، جہاں اللہ نے کہا زکوٰۃ دینے والے متقی ہیں، جہاں اللہ نے کہا زکوٰۃ دینے والوں کے لیے ہماری رحمت ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والا اپنے اسلام کو مکمل کر لیتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب اور بامراد ہے، وہاں اللہ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے لوگوں سنو، وہ لوگ سنیں
جن پر زکوٰۃ فرض ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ لوگ سنیں قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے شرافت صداقت دیانت ہے موتی، یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن، جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا رستہ چلاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن نے واضح طور پہ فرمایا، اللہ فرماتا والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ سن لو جو لوگ سونے اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر اس سونے اور اس چاندی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اکٹھا تو کرتے ہیں، شوق بڑا ہے ماشاءاللہ اکٹھا کرنے کا، سیونگ کرنے کا ہونا بھی چاہیے، لیکن اکٹھا کرتے ہیں اور اس اکٹھے کیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے میرے سونے آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دو۔ مال اکٹھا کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو اب کہہ دو جنت کے لیے منہ مت دھو، تم جنت کی طرف مت دوڑو، اب تمہارے لیے تو عذاب انتظار کر رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يعدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفاحي من نار۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ جس کے پاس سونا تھا دنیا میں، چاندی تھی جس کے پاس دنیا میں، اور اس نے اس سونے اور چاندی کے مال میں سے حق ادا نہیں کیا، زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ اکبر آگ کی سلیاں لائی جائیں گی، اور ان آگ کی سلیوں کو جہنم کی آگ سے ہی بھڑکایا جائے گا، اور پھر کیا کیا جائے گا فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، وہ جس کے ہے نا سونا اور چاندی جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ سلیاں جو جہنم کے آگ سے بھڑکائی ہوئی ہوں گی، انہی سلیوں سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ان کے سینے کو داغا جائے گا۔ کیا برداشت کر سکتے ہو؟ کیا یہ رب عز و جل کا عذاب برداشت کر سکتے ہیں ہم اور آپ؟ اگر کر سکتے ہو تو پھر ایک ٹرائل کرنا، وہ یہ کہ آپ ماچس کی تیلی کو جلانا اور اس پہ انگلی کا پورا رکھ کے دکھا دینا۔ ماچس کی تیلی کو جلانے کے بعد آپ انگلی کا پورا نہیں رکھ سکتے اور اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی عذاب کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آتا ہے نار اللہ الموقدہ، وہ آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جس کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ اگر جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں داخل کر دیا جائے تو دنیا کی آگ میں اسے نیند آ جائے۔ حضرات محترم، اس لیے وہ حضرات سنیں غور سے کہ جن حضرات پر زکوٰۃ ہے فرض، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کریں گے نا انشاءاللہ۔ مصارف زکوٰۃ یعنی جن کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، قرآن نے واضح لفظوں میں سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ زکوٰۃ ان کو دینی ہے۔ تو آپ الحمدللہ اپنے محلے میں رہتے ہیں، اپنی گلی میں رہتے ہیں، حسد سے تھوڑا پیچھا چھڑائیے، اور حسد سے پیچھا چھڑاتے ہوئے وہ لوگ جو آپ کی گلی میں ہی، آپ کے محلے میں ہی جو لوگ زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں اور ہیں، یہ مت کہو، پردہ مت ڈالو کہ ہم میں سے تو کوئی زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کی گلیوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ لینے کے مستحقین ہیں، تو آپ جو ہے نا ان کو زکوٰۃ دیجئے، اور اپنی زکوٰۃ ان کو دیجئے، یا ان اچھے علماء کو زکوٰۃ دیجئے کہ جو علماء آپ کی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہ لگا سکیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو